حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک عجبی خادمہ تھی. ایک رات وہ محو آرام تھی تو میں نے دیکھا کہ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو سر بسجود ہو گئی اور عرض کرنے لگی اے میرے مولا اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے میری بخشش فرما دے. تو حضرت نے کہا کہ اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے، یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت نہ کرتا ہو. سنیے اس خادمہ نے کیا جواب دیا. وہ کہتی ہے اے میرے آقا اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آپ کو سلا کر مجھے اپنے حضور کھڑا ہونے کی سعادت نہ دیتا. اگر اس کے حضور کھڑا ہونے کی سعادت ملی ہے اس کا مطلب میرا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کہتی ہے اس کو اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے مشرکین کے ملک سے نکال کر مومنین میں داخل نہ فرماتا. یہ سن کر میں نے کہا کیا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. جب وہ خادمہ نے یہ سنا اس کے دل میں اللہ سے محبت کتنی تھی. وہ کیا کہتی ہے چیخ مار کر کہ یہ تو میرے چھوٹے مالک کا آزاد کرنا ہے، حقیقی مالک کا آزاد کرنا کیسا ہوگا. اس کی ایک چیخ بلند ہوئی اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہم آج دنیا کی بہت ساری چیزوں کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پالا؟ آج میں اور آپ جو کچھ ہیں یہ اللہ کی عطا اور اس کی مہربانی سے ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی گویا ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ سے انتہائی شدت کی محبت ہے. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں. اچھا یاد رہے کہ محبت کی جو ہے نا وہ 3 قسمیں ہیں. محبت کی 3 کیٹیگری ہیں. یعنی ایک تو نارمل سی محبت ہوتی ہے اور وہ کس سے ہو جاتی ہے؟ وہ انسان کو اپنی پسندیدہ چیزوں سے محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ انسان اچھے کھانے سے محبت کرتا ہے، کپڑوں سے محبت کرتا ہے، دیدہ زیب نظاروں سے محبت کرتا ہے. یہ ایک یہ سمجھیے محبت کا پہلا درجہ ہے. لیکن دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے فیملی سے محبت کرتا ہے اور اپنی جان سے محبت کرتا ہے. جب جان کی باری آتی ہے تو پھر پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. ماں باپ اور بچوں کی باری آتی ہے تو پھر کھانا پینا لباس مال کی اہمیت نہیں رہتی. یعنی یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی. لیکن ایک تیسری کیٹیگری وہ ہے جو محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ جس شے سے اسے محبت ہو اس کی محبت انتہائی شدت اختیار کر جائے اور نقطۂ کمال کے اس درجے پر پہنچ جائے کہ اب مال، باپ، ماں، اولاد، فیملی، گھر بار، اپنی جان سب سے بڑھ کر محبت ہو جائے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ محبت جو ہے نا شریعت ہم سے اللہ سے اس محبت کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے رب سے ہم ایسی محبت کریں کہ اس کے آگے پھر کوئی اور محبت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں گویا کیٹیگریز بیان کی گئی کہ کن کن چیزوں سے زیادہ رب اور اس کے رسول سے پیار کرنا ہے. فرمایا کہ اے محبوب تم فرما دو اگر تمہارے باپ، غور کیجیے گا، تو اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، ساری باتیں آ گئی. انسان جیتا ان چیزوں کے لیے، فیملی، گھر بار، کاروبار، بچے، ماں باپ، فرمایا سب چیزیں گنوا دی اور فرمایا تمہارے نزدیک یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ان تمام چیزوں سے زیادہ اپنے رب اور رب کے رسول سے، اللہ کے احکام سے پیار ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رب کی طرف سے عذاب آ جائے. آج غور کریں
ہمیں یہ خیال ہے کہ بیوی ناراض نہ ہو جائے، بچے ناراض نہ ہو جائیں، ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں، دوست ناراض نہ ہو جائیں، جہاں نوکری کرتا ہوں وہ باس ناراض نہ ہو جائے، میرے پڑوسی ناراض نہ ہو جائے، سب کا خیال، سب سے محبت، سب کی کیئرنگ اچھی بات ہے، مگر اللہ ناراض نہ ہو جائے اس بات کا کبھی خیال آیا؟ آج سب سے محبت ہے کہ اپنے رب سے محبت ہے، حالانکہ ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جس شخص میں 3 وصف ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ غور کیجیے گا، یہ 3 باتیں جس کے پاس ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ نمبر 1 فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسے باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر، سب چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے۔ دوسری فرمایا جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ اللہ کی وجہ سے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اپنا کوئی مقصد نہ ہو۔ اور تیسرا فرمایا کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ ایمان چلا جائے اس کا خوف رہے اسے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ آج ہماری آپس کی دوستیاں، آپس کے تعلقات عموماً دنیاوی وجہ سے ہوتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے تحفے بھی دیتا ہے، مجھے قرضہ بھی دیتا ہے، یا جناب اس سے میرے دنیاوی مفادات پورے ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر اللہ کی رضا ہوتی نا تو ہم اللہ کے سارے بندوں سے محبت کرتے، صرف اپنے دوستوں سے نہیں، ہم اللہ کی تمام مخلوق سے پیار کرتے، ہم غریبوں کی بھی مدد کرتے، ہم جسے نہ جانتے اسے بھی سلام کرتے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ جو ہمارا جاننے والا ہم اسی سے پیار کریں، اسی سے محبت کریں، کیونکہ یہاں ہماری اپنی غرض و غایت ہے۔ اگر اللہ کے لیے محبت ہوتی تو جس اللہ کے بندے کو ہم پریشان دیکھتے، جس اللہ کے بندے کو ہم تکلیف میں دیکھتے، جس اللہ کے بندے کو ہم مصیبت میں دیکھتے، اللہ کے لیے محبت ہوتی ہم اسے پیار سے ملتے، اس سے محبت سے ملتے، اسے ڈانٹتے نہیں، اسے جھگڑتے نہیں۔ آج جو غریب مسکین جسے نہیں جانتے اسے لوگ 2 منٹ میں ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اگر اللہ سے محبت ہے تو آپس میں محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 گروہوں کے پاس گئے، 3 گروپس کے پاس گئے، سب کے رنگ متغیر، کمزور، لاغر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے پوچھا تمہاری حالت کیسے ہوئی؟ اس گروہ کے لوگوں نے کہا کہ جہنم کے خوف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ جہنم سے خوف زدہ کو امان عطا فرمائے۔ پھر آپ دوسرے گروہ کے پاس گئے، وہ بھی بہت کمزور، لاغر۔ کہا تم یہ لاغر کیوں ہو گئے، کمزور کیوں ہو گئے؟ کہا جنت کے شوق میں ہو گئے۔ فرمایا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ تم جس کی امید رکھتے ہو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ اب آپ تیسرے گروہ کے پاس گئے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کے چہروں سے نور ہے، کمزور وہ بھی ہیں۔ پوچھا تم کس وجہ سے ایسے کمزور ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے محبت کی وجہ سے۔ فرمایا تم اللہ کے مقرب ہو، تم مقرب الہی ہو۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک شخص اس لیے نماز پڑھے کہ نماز پڑھوں گا تو جنت میں جاؤں گا، اچھی بات ہے۔ اس لیے گناہ نہ کرے کہ گناہ کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، اچھی بات ہے، خوف ہونا چاہیے۔ مگر سچ بتاؤ، کوئی اس لیے نماز پڑھے کہ میرے رب کی رضا مجھے مل جائے، اس لیے گناہ نہ کرے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے؟ ارے جس سے محبت ہونا اس سے انعام کی لالچ نہیں ہوتی، بس وہ راضی ہو جائے، میرا محبوب خوش ہو جائے۔ میں یہ کام کروں گا نا اسے پتا چلے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کروں گا اس کی رضا مل جائے گی۔ ارے جس سے محبت ہو جائے اس سے انعام کی لالچ نہیں ہوتی، بس اس کی رضا کی لالچ ہوتی ہے۔ میں بہت آگے کی بات کر رہا ہوں، سمجھنے والی بات ہے۔ عبادت کرو مگر رب کی محبت میں کرو، گناہ سے بچو، اس لیے نہیں کہ گناہ کروں گا تو وہ سزا دے گا، ارے اس لیے کہ اس رب کی نعمت اتنی ہے، اس رب کے احسان اتنے ہیں، اس رب کی کرم نوازیاں اتنی ہیں، اسے ناراض کروں جس نے مجھے پالا پوسا سب کچھ دیا، کروڑوں سے اچھا بنایا، میں اسے ناراض کرنے والا کام کروں؟ نہیں، میں اسے ناراض نہیں کروں گا۔ دیکھیں نا دنیا میں آج ہماری کوئی مدد کر دے، ہمیں کوئی تحفہ دے دے، ہمارے ساتھ کوئی اچھا بہیو کر دے، مصیبت میں کام آ جائے، ساری زندگی کوشش کرتے ہیں یار وہ ناراض نہ ہو جائے، نہیں یار میں یہ نہیں کروں گا، اس کو برا لگتا ہے، میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، وہ ان ایزی فیل کرتا ہے۔
دنیا میں کوئی ایک بار اچھا کام کر دے تم اسے ناراض نہیں کرتے. رب نے کیا کیا دیا ہے کبھی سوچا؟ قرآن میں رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو شمار نہ کر سکو. اتنی نعمتیں دی، اتنے احسانات کیے، مگر ہم ہیں کہ اس سے محبت نہیں کرتے، اس سے دل و جان سے پیار نہیں کرتے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آؤ بزرگوں کی کچھ باتیں سنو. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تعظیم کرتا ہے. فرمائے یہ ہے علم رکھنے والا جو اللہ سے زیادہ محبت کرے. حضرت بایزید بستامی کیا فرماتے ہیں؟ جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے نا، جنت میں جانے کے بعد تو خوشیاں ہی ہوں گی، مگر جو محبان الہی ہوں گے نا، جب جنت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اگر جب جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار سے دور رکھے گا وہ اس طرح روئیں گے، اس طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ میں فریاد کریں گے کہ مولا ہمیں اپنا دیدار سے محروم نہ کر. ایسی رب سے انہیں محبت ہوگی. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تھوڑی سی باتیں. محبت کس سے کی جاتی ہے؟ محبت عموماً اس سے کی جاتی ہے کہ جو بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. میرے رب عز و جل نے یہ کتنی خوبصورت دنیا بنائی، اس دنیا میں کیسے کیسے خوبصورت نظارے بنائے، اور اس حسین دنیا میں ایک ایسا حسین و جمیل بنایا کہ جس جیسا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں. خام آئے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. ایک اور جگہ فرمایا نا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حضرت یوسف کو اتنا حسن دیا کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، اور میرے آقا کو ایسا حسن دیا کہ جیسا پھر کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا. اب ذرا غور کیجئے، جس مصور کی تصویریں ایسی ہیں، جس خالق کی مخلوق ایسی ہے، وہ خالق کیسا حسین ہوگا، وہ خالق کیسا جمال والا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، رب کی سب سے خوبصورت شے جو چیزوں میں ہے وہ ہے جنت، جس کے بارے میں کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل پر گمان گیا. انبلیویبل، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی چیزیں ہوں گی جنت میں. مگر جنت میں بھی جب جنتی جائیں گے پہلے تو نعمتیں دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، مگر اس کے بعد جب جنتیوں کو رب کا دیدار کروایا جائے گا نا، اس کے بعد وہ جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے، انہیں جنتی نعمتوں کا بھی خیال نہیں رہے گا. احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ رب کے جلووں میں گم ہو جائیں گے. اگر محبت کسی حسین سے ہی کرنی ہے تو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے سچی محبت کیجئے. اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نارملی محبت بندہ اس سے کرتا ہے جو بڑا باکمال ہو، بڑا اسپیشل ہو، بڑے اس کے اندر جناب اسپیشلٹیز ہوں. میرے رب عز و جل کی شان تو وہ ہے کہ ساری دنیا میں اگر کسی کو کمال ملا ہے، کسی کو اسپیشلٹی ملی ہے، کسی کو کوئی یوں سمجھیے کہ کوئی کمال ملا ہے تو وہ رب کے در سے ملا ہے، میرے رب عز و جل نے عطا فرمایا. اب ذرا غور کیجیے، ہم اپنی ذات پر ہی غور کریں کہ رب نے ہمیں ہی کیسا باکمال بنا. انسان کے اندر گویا پوری فیکٹری ہے، اس کے اندر کتنے اعضاء ہیں، کتنی رگیں ہیں، اس کے ہاتھ، ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا، ہم کیسے زندگی گزارتے؟ ایک پیر بڑا ایک پیر چھوٹا ہوتا، ہم کیسے زندگی گزارتے؟ ہمیں جو ناخن دیے نا، یہ رب کی کتنی بڑی عطا ہے. کبھی سوچا باریک چیزیں اٹھانے کے لیے ناخن کام آتے ہیں. رب عز و جل نے ہمیں جو دانت دیے، میں بہت ساری باتیں اس پر کر سکتا ہوں مگر چند وہ باتیں کروں گا جو عموماً بیان نہیں ہوتی. جو دانت دیے ہیں ذرا غور کریں. اول تو یہ دانت یہ اتنے سفید کلر کر کے اتنے خوبصورت کر دیے کہ اگر یہی دانت پیلے لال کالے ہوتے، اللہ کی مرضی تھی ہمارا چہرہ کیسا بن جاتا. انسان کی خوبصورتی میں کیسا اضافہ کیا ان دانتوں نے. پھر یہ دانت کس طرح کے دیے ہمیں؟ دانت پہلے آگے والے وہ دانت دیے جو سخت چیزوں کو چبا سکتے ہیں، پھر پیچھے وہ نوکیلے دانت دیے جو گوشت وغیرہ اور سخت چیزوں کو چبا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اندر جائیں تو ہمیں پورا ہاضمے کا نظام عطا فرمایا، ہمیں پورا ایک فلٹر سسٹم دیا ہمارے گردوں کے ذریعے جو جسم کو گویا پورا فلٹر کرتا ہے. خون کو دیا مگر ایک ایک رگ میں پہنچانے کے لیے وہ پمپنگ سسٹم دیا ہارٹ کا، جس کے ذریعے ایک ایک جگہ پر وہ خون پہنچا رہا ہے. اور اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جو قدرت کی بات ہے. ایک بار ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے کہ میں شطرنج کے کھیل کو دیکھتا ہوں کہ اس میں 64 خانے ہیں اور ہر خانوں میں اگر 1,00,000 مرتبہ بھی شطرنج کھیلی جائے ہر بار بازی مختلف ہو جاتی ہے. کیسا عجیب و غریب یہ کھانے ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں تجھے اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات بتاتا ہوں. فرماتے ہیں انسان کا چہرہ ایک بالشت کا ہے, ایک بالشت کا چہرہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا اس ایک بالشت کے چہرے میں رب نے کتنی مختلف چیزیں بنا دی. آج اس مسجد میں ہم کتنے اسلام میں بیٹھے ہیں, سب کا ایک بالشت کا ہی چہرہ ہے. اس میں 2 آنکھیں بھی ہیں, 2 کان بھی ہیں, ایک ناک بھی ہے, منہ بھی ہے, زبان بھی ہے, مگر سب کی آنکھیں الگ ہیں. اور صرف اس مسجد میں بیٹھے ہوئے نہیں, اس وقت دنیا میں 7 ارب لوگ رہتے ہیں اور اگر کیلکولیٹ کرو تو اربوں خربوں لوگ دنیا سے چلے گئے. آج سائنس کہتی ہے جو یہ آنکھ کی پتلی ہے نا, ہم پہلے فنگر پرنٹ چیک کرواتے تھے, اب دنیا کے کئی ایئرپورٹ پر آئی ٹیسٹ مشینیں لگ گئی ہیں. ہماری ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہے, اس کے اوپر جو یہ فنگر پرنٹس ہے یہ بھی ایک جیسے نہیں ہے. جو آنکھوں کی پتلی ہے اربوں لوگ باری باری لائن میں کھڑے ہو جائیں, سب کی آنکھوں کی پتلی بھی الگ بنائی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذرا غور کرو رب کی قدرت کے نظارے کیسے ہیں. باہر نہیں دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو کہ اربوں لوگوں میں بستا ہوں, سارے چہرے ایک جیسے ہیں, انسان ہی ہیں ہم, سب کے چہرے الگ ہیں. ایک ہی ماں باپ کے گھر میں 10 بچے پیدا ہو جائیں, 10 کے چہرے الگ, آنکھیں الگ, آوازیں الگ. ماں آواز سے پہچان جاتی ہے کہ میرا فلاں بیٹا بول رہا ہے, باپ آواز سے پہچان جاتا ہے میرا فلاں بچہ بول رہا ہے. رب نے تمام چیزوں کو الگ بنایا. آپ کو کوئی کہے ایسا کرو ایک باکس بناؤ اور 100 قسم کے باکس بناؤ, اب 10 کے بعد 11واں نہیں بنا سکو گے. اور کیا تبدیلی کروں, ایک ہی تو باکس ہے, کتنے اس میں اضافے کروں. میرے رب کی شان دیکھو, اربوں لوگ الگ بنائے, صرف لوگ چہرے الگ نہ بنائے, آنکھیں الگ بنائی, ہاتھ الگ بنائے, فنگر پرنٹس الگ بنائے, آوازیں الگ بنائی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب تو ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا جو بتاتا ہے کہ انسان کے اگر خون کا کوئی قطرہ مل جائے تو اس کو پہچان لیا جاتا ہے کہ وہ انسان کیسا تھا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے رب کی قدرت کے نظارے اتنے ہی سامنے چلے آتے چلے جا رہے ہیں. اب آئیے رب سے محبت کرنی ہے اور بہت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی شان بیان کرتا ہے. مددگار کیسا, سورہ ملک غالباً مسجد میں روزانہ تلاوت ہوتی ہوگی, قرآن پڑھا کریں, اس میں غور بھی کریں. سورہ ملک کی آخری آیت, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ترجمہ کیا ہے, فرما دیں تم بتاؤ اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے. اللہ کے سوا کون ہے جو ہمیں پانی پہنچاتا ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ شافی بھی ہے, کتنا کرم فرماتا ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر جتنی کوشش کر لیں, جب تک رب نے شفا نہیں دے دی ہمیں شفا نہیں ملتی. کبھی بندہ بیمار ہوتا ہے صبح خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے, اور کبھی اتنی دوائیں لیتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا. قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں رب یہ فرما رہا ہے میرے بندے اتنی کرم نوازیاں, پھر کیا بات ہے کہ تم بھاگتے ہو. جو لوگ اللہ سے دور بھاگتے ہیں, قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان, تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا فرمایا, پھر ٹھیک بنایا, پھر تجھے معتدل کیا, جس صورت میں چاہا ترکیب دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے. خود قرآن میں رب فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, دوپہر کے کھانے میں ایک روٹی تھوڑا سا سالن چاہیے تھا, رات کے کھانے میں تھوڑا سا چاول اور سالن اگر چاہیے تھا, رب عز و جل حساب سے نہیں دیتا. آج کا اتنا, کل کا اتنا, رب بے حساب عطا فرما رہا ہے. ہم ہیں کہ رب کا شکر ادا نہیں کرتے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب آؤ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائے. رب نے کیسے کیسی ایسی چیزیں بنائی کہ دیکھیں تو عقل حیران. قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ ملک کے اندر ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. تو رحمان کی تخلیق میں کیا کمی دیکھتا ہے, بس اپنی نگاہ لوٹا. کیا تو کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ آسمان میں کوئی کنارہ, کوئی ٹکڑا نظر آتا ہے شگاف؟
پھر اپنی نظر کو دوبارہ لوٹا تو تیری آنکھ تھکی ماندی حسرت زدہ لوٹے گی۔ یعنی اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے، کوئی اس میں ایسا حصہ نہیں ہے کہ شگاف ہو اس کے اندر۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جگہ جگہ رب عز و جل نے اپنی نعمت کا، اپنے شان کا، اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عطائیں کی ہیں، قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سورج کا درجہ حرارت ایک تحقیق کے مطابق 12,000 ڈگری فارن ہائٹ ہے۔ یہ کتنا زبردست تناسب ہے، اور زمین کو سورج سے اتنا دور رب نے رکھا، یعنی مثال کے طور پہ آپ تندور سے دور رہیں، کبھی کبھی سردی لگتی ہے تو بندہ آگ سے تھوڑا دور رہتا ہے نا، بالکل قریب چلا جائے ہاتھ جل جائے گا۔ سورج 12,000 ڈگری فارن ہائٹ ہے، مگر زمین اور سورج کو اتنے تناسب پہ رکھا گیا کہ سورج کی اتنی حرارت پہنچے کہ ہمارے لیے حیات بخش۔ ابھی 45 ڈگری ہے، اللہ نہ کرے یہ 60 ہو جائے، شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ زمین اتنی دور ہے کہ ایک لمٹ تک گرمی آئے، لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب 12,000 ڈگری فارن ہائٹ ہے۔ سائنسدان کہتا ہے اگر یہ 6,000 ہوتا تو کرہ زمین جو ہے وہ برف کے نیچے دب جاتا، ساری دنیا برف بن جاتی، اور اگر 18,000 ہوتا تو ساری دنیا جل کر راکھ ہو جاتی۔ یعنی یہ اتنا ڈگری ہونا، اتنے ڈسٹینس سے زمین کا ہونا، یہ اس قدر زبردست تناسب ہے کہ یہ حیات چلتی جا رہی ہے۔ اچھا، ہماری زمین کا ایک جھکاؤ ہے، 23% بتاتے ہیں سائنسدان جھکاؤ ہے۔ جب پہلے پنجاب میں افطار ہوا، پھر ہمارے یہاں ہوا، پھر ایک اور ملک میں ہوا، باری باری فجر، ظہر، عصر، مغرب آتی ہے۔ کہا اگر ایسا نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات، یعنی اگر زمین بالکل لیول ہوتی، کوئی جھکاؤ نہ ہوتا، تو بخارات جو ہے جنوب اور شمال میں حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ اچھا، اب آئیے چاند پر۔ چاند اور زمین کا جو ڈسٹینس ہے نا، آپ نے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ چاند کی تاریخوں سے سمندر جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو سائنسدان کہتا ہے کہ چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے، بلکہ صرف 50,000 میل ہوتی تو سمندر میں اتنی بڑی بڑی لہریں اٹھتی کہ سارے پہاڑوں کو بھی بہا کے لے جاتی۔ یعنی چاند اور زمین کا جو ڈسٹینس ہے یہ بھی اتنا کیلکولیٹڈ ہے، سائنسدان کہتا ہے۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے کہ زمین کی جو سطح ہے، اگر یہ موجودہ سطح سے صرف 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی، کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکتا۔ سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی کہ ساری آکسیجن صرف ہو جاتی، روئے زمین پر کوئی سخت سبز پتا نہ رہتا۔ اس ساری کیلکولیشن کے بعد وہ نیو یارک ٹائمز میں ریڈرز ڈائجسٹ میں لکھنے والا نیو یارک کا جو سائنسدان ہے وہ لکھتا ہے کہ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کارخانہ ہستی اتفاقاً معرض وجود میں نہیں آیا، بلکہ ایک خالق ہے، ایک اسے چلانے والا ہے جس نے اس کی تخلیق فرمائی، ورنہ یہاں زندگی نہ ہو سکتی۔ اب یہ سائنس کہتی ہے، میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ ساری کیلکولیشن سائنس نے اب جا کر کی ہے۔ رب عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین میں کئی بار یہ آیتیں سنی ہوں گی، مگر آج اس توجہ سے سنو۔ اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج اپنے مستقر میں چلتا ہے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو گیا جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے۔ فرمایا سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، نہ ہی رات کی یہ مجال ہے کہ وہ دن پر سبقت کرے، اور ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے، سب کے ٹائم ٹیبل سیٹ ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آج مثال کے طور پہ 28 جون ہے، آج کے پہلے 1000 سال پہلے بھی اگر 28 جون آئی تھی تو اس وقت بھی سورج 7:26 جو بھی آس پاس وقت تھا کم و بیش پاکستان میں غروب ہوا ہوگا۔ جو آج طلوع فجر ہے وہ اس وقت بھی ہوا ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، ایک ہی ٹائم پر یہ پوری دنیا جو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کروٹیں لے رہی ہے، یہ ٹائم ٹیبل چل رہا ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر میرے رب کی شان ہے جو آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایسے مالک سے، ایسے خالق سے، ایسے مہربان سے محبت کیوں نہ کی جائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں ایک بات عرض یہ کروں گا کہ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، احادیث میں جا بجا
رب سے محبت کرنے والوں کے فضائل لکھے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت میں نے پڑھی، آخر میں وہ آپ کو سناتا ہوں، مزید ایمان تازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے تو رب عز و جل کو کس قدر اس سے یوں سمجھیے کہ محبت اور اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے بروز قیامت نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ محبت کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے بندوں سے بلا تفریق محبت کرو۔ یہ میرا جاننے والا نہیں، یہ میری قوم کا نہیں، یہ ہماری زبان کا نہیں، یہ ہماری بولی کا نہیں، یہ ہمارے ملک کا نہیں، ارے نہیں، یہ میرے رب کا بندہ ہے۔